سوال ہے اگر سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے، اور اگر کھانا بھی بغیر ڈھکے سر کھایا جائے تو کیا گناہ ہے؟ بے ادبی ہے، یعنی ایک انفارمل وے میں کھانا، لیکن گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں کینا ہوتا ہے، کھا کر سستی ہوتی ہے، اور یہ گوشت ثقیل ہوتا ہے، اس لیے انسان کو نماز کے لیے فریش کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ ہر فرض و سنت نماز کے لیے وضو الگ کرے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے. دیکھیے، ایک ہے اکثر ایسا ہو جانا یا کبھی کبھار ایسا ہو جانا، تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں انتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے، انٹسٹائن کے پرابلم کی وجہ سے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے. میں نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا، کیونکہ اکثر لوگ ایسا مسئلہ پوچھنے کو آتے ہیں. تو وہ جو ایسا پرابلم ہو، جو ایک بیماری ہو، تو اس میں اگر ایک رکعت کی دیر بھی نہیں کسی کا وضو رہتا تو اس میں کیا ہے کہ انسان، یا یہ کہ کسی کو وہم ہی لاحق رہتا ہے، تو ایک دفعہ وضو کر کے ایک نماز اس سے پڑھ لے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جانا یا دن کی 5 نمازوں میں سے 1-2 میں ایسی کوئی تکلیف ہو جانا، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کی ہیبٹس درست رکھیں، وقت پر کھائیں، صحیح خوراک کھائیں، تو آپ کو وضو کا مسئلہ نہیں ہوگا. ایسی چیزیں مت کھائیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ان سے الرجی ہے اور اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے یا آپ کے وضو میں پرابلم ہوتا ہے. یہ ہر شخص اپنی عادت خود جانتا ہے، اور دین کی حفاظت، نمازوں کی، وضو کی، ان سب چیزوں کی ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین صرف چند خانوں میں نہیں بانٹ سکتے، وہ پوری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. لوگ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب تک وضو کا پانی جسم پر لگا رہتا ہے ثواب ملتا رہتا ہے. مجھے تو ایسی کسی روایت کا معلوم نہیں ہے. کیا ناک میں پانی چڑھانا فرض میں آتا ہے؟ کس میں آتا ہے؟ سنت ہے. اور زیادہ اوپر تک لے جانا سنت ہے، پسندیدہ ہے. اگر کوئی نہ لے جا سکے اور خطرہ ہو کہ وہ سانس کی نالی میں چلا جائے گا، اتنا ہی چڑھا بیٹھے اور غوطہ کھا جائے، کیونکہ جب پریکٹس نہیں ہوتی تو مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناک کو صرف ٹچ کرے پانی آپ کا، اس پانی کو کچھ نہ کچھ اندر جانا چاہیے تاکہ اندر کے جرمز اور میل کچیل باہر آئے. اگر قرآن پڑھتے پڑھتے وضو باقی نہ رہے تو کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ ابھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے اس میں کیا آتا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، حرج نہیں ہے. تحیۃ الوضو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ وضو کرنے کے فوراً بعد پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ نے وضو کیا اور اب آپ تحیۃ الوضو پڑھنے لگے ہیں. یہ وضو کرتے ہی جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تحیۃ الوضو کہلاتے ہیں، اور ان کا بہت اجر اور ثواب ہے. اگر ساری نمازوں میں نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز میں پڑھ لیں، آپ تہجد میں پڑھ لیں، 1 دفعہ دن میں کوشش کریں کہ پڑھ لیں. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کتنا اجر ہے اس کا؟ حضرت بلال والی حدیث یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی، تو تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہو ہی گیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 نفل نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اب ہم جب تو نہیں پڑھ سکتے تو کبھی تو دن میں کوشش کریں 1 دفعہ ہو جائے، اگر ہر دفعہ ممکن نہیں، لیکن وہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب آپ کے پاس وقت ہو. دن میں تو لوگ آپ کو وقت نہیں دیں گے، لیکن فجر سے پہلے اگر آپ وقت پہ اٹھیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر تہجد کے وقت میں. کیا پیاز کھانے سے یا لہسن کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیے. نہیں، کچھ بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ گوشت اونٹ کا گوشت ہو، اور وہ آپ کھاتے ہی نہیں ہیں.